اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 18 مارچ 2026 بروز بدھ اور 28 رمضان المبارک 1447 ہجری۔ آج قرآن پاک کی تفسیر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس معاملے میں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ و عما نوالہ کی قرآن پاک کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بہت سارے فضائل ہیں، چنانچہ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی ہے تاکہ انسان بندہ جو بھی کام شروع کرے تو وہ بسم اللہ شریف کے ساتھ کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کام میں برکت ڈالے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو کام بسم اللہ شریف کے بغیر کیا جائے وہ کام ادھورا اور نامکمل رہتا ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کی ابتدا بھی بسم اللہ شریف سے کی گئی ہے اور ہمیں بھی ہر کام اپنا بسم اللہ شریف کے ساتھ شروع کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت ڈالے۔ ڈیر بسم اللہ شریف کے فضائل ہیں، چنانچہ ایک حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا جب معراج کی رات مجھے معراج ہوئی تو تمام بہشتوں کو دیکھا، 4 نہروں کو بھی دیکھا، ایک پانی کی نہر تھی، ایک دودھ کی نہر تھی، ایک شہد کی نہر تھی اور ایک شراب طہورہ کی نہر تھی۔ چنانچہ میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل یہ 4 نہریں کہاں سے آتی ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے مجھے عرض کیا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بتائے کہ یہ نہریں کہاں سے آتی ہیں۔ چنانچہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ اس فرشتے نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی آنکھیں بند کریں۔ میں نے آنکھوں کو بند کیا، تھوڑی دیر بعد کہا کہ آپ اپنی آنکھیں کھول لیں۔ میں نے آنکھیں کھولی، جب آنکھیں کھولی تو میں نے اپنے سامنے ایک درخت پایا۔ وہ درخت ایک کبے کی طرح تھا اور اس کا ایک دروازہ تھا جو سونے سے بنا ہوا تھا، چنانچہ وہ مکفل تھا۔ تو میں اس دروازے کو دیکھ کر واپس آنے لگا۔ جب واپس آنے لگا تو جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ آپ واپس کیوں جا رہے ہیں، اس کے اندر کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا کہ اس کا دروازہ مکفل ہے، میں اندر کیسے جاؤں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس کی چابی کے ذریعے اس کو کھولیں۔ میں نے کہا اس کی چابی کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اس کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ چنانچہ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، وہ مکفل دروازہ سونے کا کھل گیا۔ جب کھلا تو میں اس کبے کے اندر گیا۔ جب اندر گیا تو اس کے 4 ستون تھے، ہر ستون کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ جو پانی کی نہر ہے وہ بسم اللہ کی میم سے، اور جو دودھ کی نہر ہے وہ لفظ اللہ کی ہا سے، اور شراب کی نہر یہ رحمان کی میم سے، اور جو شہد کی نہر تھی وہ رحیم کی میم سے نکل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی آپ کا امتی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا میں اس بندے کو ان 4 نہروں سے سیراب کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ یہ ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کا حصہ نہیں، یہ صرف لکھ دی گئی ہے تاکہ 2 سورتوں کے درمیان فاصلہ رہے۔ ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، لہٰذا اگر سورہ توبہ کی تلاوت جو ہے وہ دوسری سورتوں کے ساتھ ملا کر رہے ہیں تو پھر اب اس سورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ سے پہلے پڑھنے کی حاجت نہیں۔ لیکن اگر قرآن پاک کی ابتدا سورہ توبہ سے کر رہے ہیں تو اب اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ پڑھ لینی چاہیے۔